انسانی نفسیات میں لافانی کے خیال کے ساتھ ایک لازوال جذبہ پنہا ہے۔ تمام ثقافتوں میں اور پوری تاریخ میں کہانیوں کو پرہیزگار امرت، جادوئی پانیوں، الہی پھلوں سے بانا گیا ہے جو کھانے والوں کو ابدی زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ سحر محض لوک داستانوں سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ متلاشیوں، کیمیا دانوں اور سائنسدانوں کی تلاش میں ظاہر ہوتا ہے، ہر ایک لمبی عمر کے رازوں کو کھولنے کی کلید تلاش کرتا ہے۔ خواہ اس کی جڑے اساطیر، تاریخی تعاقب، صوفیانہ روایات، جدید سائنسی کوششوں میں ہوں، لافانی پانی کی جستجو موت کی حدود کو عبور کرنے اور دائمی وجود کی حالت کو حاصل کرنے کی لازوال کوشش کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے باوجود ابدی زندگی کی رغبت کے نیچے گہرے اخلاقی اور فلسفیانہ سوالات پوشیدہ ہیں جو ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ اس طرح کے حصول کے اثرات کو اس جوہر پر غور کریں کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ لافانی کے تصور نے قدیم زمانے سے ہی انسانی تخیل کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، مختلف ثقافتوں میں خرافات، داستانوں اور مذہبی عقائد کو گھیرے ہوئے۔ افسانوی ماخذ ابدی زندگی کے ساتھ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، جو اکثر دیوتاؤں، افسانوی مخلوقات مقدس مادوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ داستانیں نہ صرف انسانیت کی لازوال وجود کی خواہش کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ اس طرح کی تلاش کی پیچیدگیوں اور مضمرات کو بھی تلاش کرتی ہیں۔ قدیم میسوپوٹیمیا کے افسانوں میں امرتا کی جستجو کو گلگامش کے مائکاوی میں دکھایا گیا ہے، جہاں ہیرو گلگامش اپنے دوست انکیڈو کی موت کا مشاہدہ کرنے کے بعد ابدی زندگی کی تلاش میں ہے۔ اس کا سفر اسے تک لے جاتا ہے جو ایک عظیم سیلاب سے بچ گیا اور امر ہو گیا۔ تاہم گلگامش نے بالآخر سیکھا کہ لافانی دیوتاؤں کے لیے مخصوص ہے اور موت انسانیت کا مقدر ہے۔ اسی طرح یونانی افسانوں میں ماؤنٹ اولمپس کے دیوتا اور دیوی لافانی ہیں، جبکہ ٹیتھونس اور ایوس جیسے انسان ابدی زندگی کی آرزو کو بیان کرتے ہیں۔ ٹیتھونس، جسے لافانی عطا کیا گیا لیکن ابدی جوانی نہیں، ابدی بڑھاپے کا شکار ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے کی پیچیدگیوں اور نتائج کو اجاگر کرتا ہے۔ ہندو افسانوں میں امرتا کے حصول کو مختلف داستانوں اور تصورات کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، جیسے امرت کا امرت، جسے مائکاوی کہانیوں میں دیوتاؤں اور راکشسوں دونوں نے تلاش کیا ہے۔ یہ جستجو نیکی اور بدی کے درمیان ابدی جدوجہد اور فانی حدود کو عبور کرنے کی خواہش کی علامت ہے۔ اسلامی روایت میں لافانی کے تصور کی نمائندگی اب حیات کی اصطلاح سے کی گئی ہے، جس کا ترجمہ زندگی کا پانی یا زندگی کا امرت ہے۔ اسلامی ادب میں اس کا تذکرہ خاص طور پر صوفی شاعری اور صوفیانہ تحریروں میں ہوتا ہے، جو جسمانی لافانی کی بجائے روحانی تزکیہ اور ابدی رزق کی علامت ہے۔ صوفی تصوف روحانی روشن خیالی اور اللہ کے ساتھ اتحاد کے خواہاں ہیں، فانی وجود کی حدود سے ماورائی حالت کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان افسانوی روایات میں لافانی کی جستجو مستقل، ماورائی اور حتمی معنی کے لیے انسانیت کی وجودی طلب کی عکاسی کرتی ہے۔ خواہ الہی مداخلت، افسانوی امرت، روحانی روشن خیالی کے ذریعے لافانی کی جستجو انسانی فطرت، فانی اور وجود کے اسرار کے بارے میں بصیرت فراہم کرتی ہے۔ اپنی مضحکہ خیز فطرت کے باوجود یہ تصور فلسفیانہ تحقیقات، فنکارانہ اظہار اور روحانی تلاش کی تحریک جاری رکھتا ہے، جو ہمیں لافانی پانی کی ابدی تلاش کی یاد دلاتا ہے۔ پوری تاریخ میں لافانی کی جستجو نے انسانی تخیل کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، جو افراد اور تہذیبوں کو افسانوں اور حقیقت کے دائروں کو تلاش کرنے کے لیے چلا رہا۔ لیجنڈز اور مہمات نے ہمت کی تلاش اور افسانوی پانیوں کی کہانیاں بنائی ہیں جو ابدی زندگی کا وعدہ کرتے ہیں۔ قدیم تہذیبوں سے لے کر جدید معاشروں تک لافانی کی جستجو ایک بار چلنے والا موضوع رہا ہے، جو ثقافتی، مذہبی اور سائنسی بیانیے کو گھیرے ہوئے ہے۔ قدیم میسوپوٹیمیا میں گلگامش کا مائکاوی اپنے دوست انکیڈو کی موت کے بعد لافانی ہیرو کی تلاش کا ذکر کرتا ہے۔ گلگامش نے ابدی زندگی کے راز کو تلاش کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا، راستے میں مختلف چیلنجوں اور افسانوی مخلوقات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ بالآخر ناکام، اس کی جستجو انسانیت کی لافانی خواہش کی علامت ہے۔ اسی طرح قدیم یونانی اساطیر میں
کہانیوں میں ایسے ہیروز کی کثرت ہے جو دور دراز کے علاقوں کی طرف جانے والے پرجوش واٹر آف لائف امبروسیا کی تلاش میں نکلتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ اس میں حصہ لینے والوں کو لافانی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ افسانے، جن میں ہرکیولس اور پرسا جیسی شخصیات شامل ہیں، اموات کے خلاف انسانی جدوجہد اور ماورائیت کی جستجو کی تمثیل کے طور پر کام کرتی ہے۔ اسلامی روایت میں اب حیات یا زندگی کے پانی کا تصور موجود ہے، جس کا ذکر مختلف اسلامی متون اور لوک داستانوں میں ملتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ معجزاتی خصوصیات کے مالک ہیں، جو اس سے پیتے ہیں ان کو ابدی جوانی اور زندگی بخشتے ہیں۔ اس صوفیانہ پانی کو دریافت کرنے کے لیے مہم جوئی کرنے والوں اور متلاشیوں کی کہانیاں اسلامی ثقافت کی بھرپور ٹیپسٹری میں بنی ہوئی ہیں، جو لافانی ہونے کی عالمگیر انسانی طلب کی عکاسی کرتی ہیں۔ پوری تاریخ میں افسانوی پانیوں اور ابدی زندگی کا وعدہ کرنے والے امرت کی تلاش میں مہمات شروع کی گئی ہیں۔ نوجوانوں کا افسانوی فاؤنٹین، جو مبینہ طور پر نئی دنیا میں واقع ہے، نے 16ویں صدی میں جوان پونس ڈی لیون جیسے متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جنہوں نے اس کی بحالی کی طاقتوں کی تلاش کی۔ اسی طرح فلاسفر سٹون کی جستجو، ایک افسانوی مادہ جو کہ بنیادی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرتا ہے اور امرتا دیتا ہے، نے قرون وسطی اور نشأت ثانیہ کے دوران کیمیادانوں کی تلاش کو ہوا دی۔ اگرچہ ان میں سے بہت سی مہمات مایوسی یا غیر واضح طور پر ختم ہوئیں، لیکن لافانی کی رغبت جدید دور تک برقرار ہے۔ سائنسی ترقی نے لمبی عمر بڑھانے والے علاج اور ٹیکنالوجیز کی تلاش کا باعث بنی ہے، جو انسانی عمر کو بڑھانے کے لیے نئی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ پھر بھی اخلاقی تحفظات بہت زیادہ ہیں، جو معاشرے، شناخت اور انسانی تجربے پر لافانی ہونے کے اثرات کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ آخر میں، لافانی کی تاریخی جستجو ثقافتوں اور عہدوں پر محیط داستانوں اور مہمات کا احاطہ کرتا ہے، موت کی حدوں کو عبور کرنے کے ساتھ انسانیت کے پائیدار جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ خاص کی جڑے خرافات، مذہب اور سائنس میں ہوں، ابدی زندگی کی جستجو انسانی کوششوں اور خواہشات کو تشکیل دیتی رہتی ہے، جو معنی اور ماورائیت کی پائیدار جستجو کے ثبوت کے طور پر کام کرتی ہے۔ پوری تاریخ میں لافانی کے لیے لاتعداد تلاش رہی ہیں، جس میں متلاشیوں نے کیمیاوی اور صوفیانہ روایات کو زندگی کے پراسرار امرت کی تلاش میں تلاش کیا۔ ان روایات میں لافانی کا حصول اکثر روحانی روشن خیالی اور کائنات کے رازوں کی کھوج کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مصر، یونان اور چین جیسی قدیم تہذیبوں میں شروع ہونے والے کیمیاوی طریقوں کی جوڑیں اس عقیدے میں گہری تھیں کہ قدرتی عناصر کی ہیرا پھیری سے کوئی بھی ابدی زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ کیمیا ماہرین نے بنیادی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے اور فلاسفرز سٹون کو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک افسانوی مادہ ہے جس کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ لافانی ہے۔ یہ جستجو صرف مادی دولت کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ روحانی روشن خیالی اور ماورائیت کے بارے میں بھی تھی۔ اسی طرح مختلف ثقافتوں کی صوفیانہ روایات نے لافانی کی تلاش میں بصیرت پیش کی۔ ہندو مت میں امرتا کا تصور، امرت کا امرت، مذہبی بیانیوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امرتا کا استعمال ابدی زندگی اور الہی علم عطا کرتا ہے۔ تاؤازم میں پریکٹیشنرز نے کیگونگ، مراقبہ اور نایاب جڑی بوٹیوں اور مدنیات کی کھپت جیسے طریقوں کے ذریعے لافانی کے امرت کی تلاش کی۔ تاؤسٹ کیمیادان، جنہیں اندرونی کیمیادان کہا جاتا ہے، لمبی عمر اور روحانی روشن خیالی کے حصول کے لیے اندرونی تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کرتے تھے۔ الکثیر آف لائف کی جستجو میں اکثر وسیع رسومات، خفیہ فارمولے اور دانش مندوں اور صوفیہ کی رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ ان طریقوں کو اسرار اور رازداری میں ڈھانپ دیا گیا تھا، جو نسلوں کی شروعات کرنے والوں اور ماہروں سے گزرتا تھا۔ لافانی کا حصول محض ایک جسمانی کوشش نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی سفر بھی تھا، جس میں نظم و ضبط، لگن اور اندرونی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ الکثیر آف لائف کی صوفیانہ رغبت کے باوجود، تلاش اکثر مایوسی اور مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ بہت سے کیمیادانوں اور عرفان نے اپنی زندگیوں کو لافانی کے حصول کے لیے وقف کر دیا،
صرف ناکامی کا سامنا کرنے آئیے سمجھنے کے لیے کہ حقیقی لافانی جسمانی لمبی عمر میں نہیں بلکہ روحانی بیداری اور روشن خیالی میں ہے۔ جدید سائنس اور عقلیت پسندی کے عروج کے ساتھ لافانی کی کیمیاوی جستجو آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، پھر بھی ابدی زندگی کی صوفیانہ رغبت انسانی تخیل کو مسحور کرتی ہے۔ کیمیا اور صوفیانہ روایات انسانیت کی لافانی جدوجہد کے بارے میں بصیرت پیش کرتی ہیں۔ فطری عناصر اور روحانی طریقوں کے جوڑ توڑ کے ذریعے متلاشیوں نے ابدی زندگی اور ماورائی کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ اگرچہ لافانی کا جسمانی امرت مضمر رہ سکتا ہے، خود کی دریافت اور روشن خیالی کا روحانی سفر متلاشیوں کو وجود کے اسرار کو تلاش کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ لمبی عمر کی تلاش میں سائنسی تحقیق میں حالیہ برسوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ طبی تحقیق، جینیات اور بائیو ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے ساتھ سائنسدان عمر بڑھنے کے اسرار سے پردہ اٹھا رہے ہیں اور انسانی عمر کو بڑھانے کے لیے اختراعی طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ توجہ کا ایک اہم شعبہ ان حیاتیاتی میکانزم کو سمجھنا ہے جو عمر بڑھنے کا سبب بنتے ہیں۔ تحقیق نے مختلف عوامل کی نشاندہی کی ہے، جیسے کہ آکسیڈیٹیو تناؤ، سوزش اور سیلولر نقصان، جو عمر بڑھنے کے عمل میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ان راستوں کو نشانہ بنا کر سائنسدانوں کا مقصد ایسی مداخلتوں کو تیار کرنا ہے جو بڑھاپے سے متعلق کمی کو کم اور ریورس کر سکیں۔ لمبی عمر کی تحقیق میں جینیات بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 100 سالہ اور طویل العمر آبادی کے مطالعے سے عمر میں اضافے سے وابستہ جینیاتی تغیرات کا انکشاف ہوا ہے۔ لمبی عمر کے ان جینوں کی نشاندہی کرنے سے محققین کو امید ہے کہ وہ ہدف بنائے گئے علاج تیار کریں جو لمبی عمر کو فروغ دینے والے تغیرات کے اثرات کی نقل کر سکیں اور انسانی صحت کو بڑھا سکیں۔ دوبارہ پیدا کرنے والی دوائیوں میں ترقی عمر بڑھانے کے لیے ایک اور امید افزا راستہ پیش کرتی ہے۔ سٹیم سیل تھراپیز، ٹشو انجینئرنگ اور اعضا کی تخلیق نو کی تکنیکوں میں عمر رسیدہ ٹشوز اور اعضا کی مرمت اور جوان ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس طرح عمر سے متعلقہ بیماریوں کے آغاز میں تاخیر ہوتی ہے اور صحت مند عمر کو طول دیا جاتا ہے۔ مزید برآں، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے جین ایڈیٹنگ انسانی جینوم میں ہیرا پھیری میں بے مثال درستگی پیش کرتی ہے۔ ابھی بچپن میں ہی پر مبنی مداخلت بڑھاپے اور عمر سے متعلقہ بیماریوں سے منسلک جینیاتی تغیرات کو درست کرنے کا وعدہ رکھتی ہیں، جو ممکنہ طور پر عمر رسیدگی کے خلاف ذاتی نوعیت کے علاج کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ طرز زندگی کی مداخلت بھی لمبی عمر کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ غذا، ورزش اور تناؤ کے انتظام جیسے عوامل عمر اور عمر پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ صحت مند عادات کو اپنانے اور طرز زندگی میں تبدیلیاں لا کر افراد طویل، صحت مند زندگی گزارنے کے اپنے امکانات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مزید برآں، مصنوعی ذہانت اور بڑے اعداد و شمار کے تجزیات کے انضمام نے بائیو میڈیکل ڈیٹا کی وسیع مقدار کے تجزیہ کو قابل بنا کر لمبی عمر کی تحقیق میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مشین لرننگ الگورتھم پیچیدہ ڈیٹا سیٹس کے اندر پیٹرن اور ارتباط کی شناخت کر سکتے ہیں، جس سے عمر بڑھنے کے عمل کے بارے میں نئی بصیرت اور عمر سے متعلقہ بیماریوں کے لیے پیشین گوئی کرنے والے ماڈلز کی ترقی ہوتی ہے۔ ان قابل ذکر ترقیوں کے باوجود لمبی عمر کے حصول میں اخلاقی تحفظات بہت زیادہ ہیں۔ مساوات کے بارے میں سوالات، زندگی کو بڑھانے والی ٹیکنالوجیز تک رسائی اور بنیاد پرست زندگی کی توسیع کے ممکنہ سماجی مضمرات محتاط غور و فکر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آخر میں، لمبی عمر کی سائنسی تلاش ایک کثیر جہتی کوشش ہے جس میں متنوع مضامین اور ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔ جبکہ اہم پیش رفت ہوئی ہے، لافانی کی جستجو محققین کو سائنسی طور پر ممکنہ حدوں کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیتی ہے، جبکہ انسانی عمر کو بڑھانے کے اخلاقی اور فلسفیانہ جہتوں پر بھی غور و فکر کرنے کا اشارہ دیتی ہے۔ لافانی کے اخلاقی مضمرات کی کھوج سے فلسفیانہ، سماجی اور وجودی تحفظات کی ایک پیچیدہ ٹیپسٹری کی نقاب کشائی ہوتی ہے۔ ابدی زندگی کا تصور انسانی وجود، سماجی ڈھانچے اور انفرادی خود مختاری کے بنیادی تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک اہم تشویش معاشرتی حرکیات پر اثرات ہے۔
لافانی ہونے کا امکان موجودہ عدم مساوات کو بڑھا سکتا ہے، لافانی اشرافیہ اور فانی عوام کے درمیان تقسیم پیدا کر سکتا ہے۔ لافانی علاج ٹیکنالوجی تک رسائی امیروں کے لیے مختص ایک استحقاق بن سکتی ہے، جس سے دولت مندوں اور نہ رکھنے والوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایسی دنیا میں انصاف اور وسائل کی تقسیم کے بارے میں گہرے سوالات اٹھاتا ہے، جہاں اموات اب کوئی عالمی مقدر نہیں ہے۔ مزید برآں، انسانی رشتوں کے تانے بانے ایک لافانی معاشرے میں زلزلے کی تبدیلی سے گزر سکتے ہیں۔ زندگی کی عارضی حیثیت انسانی روابط کو گہرائی اور معنی بخشتی ہے، کیونکہ افراد اپنے وجود کی محدود نوعیت کو ایک ساتھ لے جاتے ہیں۔ لافانی محبت، دوستی اور خاندانی بندھنوں کی حرکیات کو بدل کر اس متحرک میں خلل ڈال سکتی ہے۔ لامتناہی وقت کے سامنے تعلقات عارضی یا سطحی ہو سکتے ہیں، جو وجودی تنہائی اور جذباتی لاتعلقی کا باعث بنتے ہیں۔ مزید برآں، لافانی انفرادی اور معاشرتی دونوں سطحوں پر وجودی چیلنجز کا سامنا ہے۔ انسان مقصد، وراثت اور موت کی ناگزیریت کے سوالات سے نمٹتے ہوئے زندگی کی محدود فطرت سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ لافانی ان وجودی بنیادوں کو ختم کرنے کا خطرہ لاحق ہے، ممکنہ طور پر زندگی کو اس کی عجلت اور اہمیت سے محروم کر دیتی ہے۔ موت کے تماشے کے بغیر افراد اپنے اعمال میں معنی تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وجودیت کا احساس اور بے مقصدیت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک عملی نقطہ نظر سے، لافانی آبادی میں اضافے، وسائل کی کمی اور ماحولیاتی پائیداری کے بارے میں کانٹے دار سوالات اٹھاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں موت کو فتح کیا جاتا ہے، سیارے کے محدود وسائل کو دبا سکتا ہے اور ماحولیاتی بحرانوں کو بڑھا سکتا ہے۔ مستقبل کی نسلوں کے لیے کرۂ ارض کو محفوظ رکھنے کی ضرورت کے ساتھ ابدی زندگی کی خواہش کا توازن ایک زبردست اخلاقی مخمصے کو پیش کرتا ہے۔ لافانی کی تلاش ہمیں زندگی، معاشرے اور انسانی وجود کی نوعیت کے بارے میں گہرے اخلاقی سوالات کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگرچہ ابدی زندگی کا امکان رغبت رکھتا ہے، لیکن اس میں گہرے خطرات اور چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لافانی کے مضمرات سے دوچار ہیں، ہمیں تکنیکی ترقی، سماجی انصاف اور انسانی اقدار کے تحفظ کے درمیان ایک نازک توازن کو تلاش کرنا چاہیے۔ امرتا کے پانی کی جستجو ایک لازوال جستجو ہے، جس نے صدیوں سے انسانیت کے تخیل کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ قدیم افسانوں اور افسانوں سے لے کر جدید سائنسی کوششوں تک، ابدی زندگی کے حصول کی خواہش متعدد ثقافتی، روحانی اور سائنسی کاموں کے پیچھے ایک محرک رہی ہے۔ پوری تاریخ میں مختلف تہذیبوں نے زندگی کے امرت کی تلاش کی ہے، یہ مانتے ہوئے کہ اس میں ابدی جوانی اور جوانی کی کلید ہے۔ افسانوی کہانیوں میں ہیروز اور مہم جوئی کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، جو ان افسانوی پانیوں کو ننگا کرنے کے لیے خطرناک سفر کرتے ہیں جو ان سے پینے والوں کو لافانی قرار دیتے ہیں۔ یہ حکایات فانی وجود کی حدود سے بالاتر ہو کر مستقل مزاجی کے لیے انسانیت کی گہری خواہش کی عکاسی کرتی ہیں۔ لافانی کی جستجو صرف افسانوں اور افسانوں کے دائرے تک ہی محدود نہیں رہی۔ پوری تاریخ میں کیمیا دانوں، صوفیہ اور اسکالرز نے اپنے آپ کو قدیم رسومات، صوفیانہ طریقوں اور پوشیدہ علم کے حصول کے ذریعے لمبی عمر کے رازوں کو کھولنے کے لیے وقف کیا ہے۔ ان کی کوششوں کو موت کی سرحدوں کو عبور کرنے اور روحانی روشن خیالی حاصل کرنے کے لیے زندگی کے امرت کی تبدیلی کی طاقت میں یقین کے ذریعہ تقویت ملی۔ جدید دور میں لافانی کی جستجو نے ایک زیادہ سائنسی شکل اختیار کر لی ہے۔ محققین توسیع شدہ عمر اور جیورنبل کی جستجو میں جینیاتی انجینئرنگ، دوبارہ پیدا کرنے والی ادویات اور عمر رسیدہ علاج جیسے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کوششوں نے عمر بڑھنے اور لمبی عمر کے بارے میں ہماری سمجھ میں اہم پیش رفت حاصل کی ہے، لیکن لافانی فطرت سائنسی گرفت سے دور رہتی ہے۔ پھر بھی ابدی زندگی کے رغبت کے درمیان اخلاقی تحفظات بہت زیادہ ہیں۔ لافانی ہونے کا امکان انسانی وجود کی نوعیت، زندگی کے معنی اور عمر کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے کے اخلاقی اثرات کے بارے میں گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ زیادہ آبادی، وسائل کی کمی
اور سماجی عدم مساوات کے امکانات کے بارے میں خدشات لافانی کے حصول میں شامل پیچیدہ اخلاقی مخمصوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بالآخر، لافانی کے پانی کی جستجو، معنی، ماورائیت اور ہمیشہ بدلتی ہوئی دنیا میں مستقل مزاجی کے لیے انسانیت کی مستقل جستجو کا ثبوت ہے۔ اگرچہ لافانی کا پانی ہمیشہ کے لیے ہماری پہنچ سے باہر رہ سکتا ہے، لیکن یہ سفر خود انسانی حالت اور انسانی روح کی لامحدود صلاحیتوں کے بارے میں قیمتی بصیرت پیش کرتا ہے۔ شاید یہ لافانی کا حصول نہیں ہے جو واقعی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اس کی جستجو، علم کی جستجو، نامعلوم کی تلاش اور وقت کے ناقابل تلافی گزرنے کے باوجود ہماری مشترکہ انسانیت کا ادراک۔